بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عین قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تم مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ تم ہر چیز جانتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں کہ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس کے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کوئی دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس طرح حضرت علی کے نادان دوست کہنے لگے کہ حضرت علی اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتائیں گے۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست و مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ 3,000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے؟ یہ نہیں، اس طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا کہ اگر علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا کہ اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے، علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کو سب کی داڑھی اور سر کے بالوں کی تعداد معلوم ہے، ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، علی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی سوچنے کا وقت دے تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک آزاد کردہ غلام کمبر نامی رہتا تھا، جو علی کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ جب بھی علی مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا اور گفت شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ دشمن کہہ رہے تھے، علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلو تیز سے کام دے رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہنے لگے، علی چاہتا ہے کہ اس شخص کو سمجھائے کہ کمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد کو جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا جواب اتنا اہم نہیں ہے کہ خود علی اس کا جواب دیں، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے سے کہا، اے مرد، اگر تو لوگوں کا بدخواہ نہیں ہے اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تجھے تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہو۔ لیکن یاد رکھو،
علی کو وہ سب معلوم ہے جس میں تمہاری بلائی ہے۔ جواب دوں تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں مجرموں اور گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کو جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ایسی چیزوں کا پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بےہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں اور فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کو شمار کرنا حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو، بے حاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو۔ اور جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف رہنمائی کریں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے پیغمبر تو نے بحث و نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے، میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن سے صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تم کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو تو بہت بہتر۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو؟ 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ دو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر آپ اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا، یہی وجہ تھی کہ علی نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمر، تو نے درست کہا ہے، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے
اور رائے راست پر لے آئے ہو۔ میں اب اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس عمل سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔